میں خود نام نہاد سینئر صحافی جناب نا منہ پیالوں کا نام، اتنی میری بے عزتی ہوئی ہے یار، بہت شرمسار ہوا ہوں، کہاں بہت شرمسار۔ میں تو لیکن کیا سمجھ نہیں ہوا، آ کیا مجھے رہی، نہیں پتا۔ بلکہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ فرض کرو تمہیں اگر صبح خبر یہ ملے کہ صدمے کی حالت میں فوت ہو گئے تو حیران نہ ہونا۔ اللہ کو لمبی عمر دے، پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے جو ہے یہ خبر دی تھی کہ جیل میں ملاقات بشریٰ بی بی کی فیملی کے کچھ لوگوں نے کی ہے، تو انہوں نے ملاقات کے بعد جو روداد قفس سنائی ہے، کل آپ نے ہاں سنایا تھا، اس کو رپورٹ کیا تھا کل آپ نے۔ تو میرا خیال ہے وہ کلپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو آسانی اگر کلپ ہے تو ہے ہمارے پاس، میرا سنا خیال دیں۔ ہے۔ بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگوں نے بے تحاشا لوگوں سے رابطہ کیا ہے، صحافی دوستوں سے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہ بہت زیادتی کی بات ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، بشریٰ بی بی کی فیملی کا یہ دعویٰ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ بالکل مورلی ڈاؤن ہو چکی ہیں، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی جان بوجھ کر بارش کے اس موسم میں میرے کمرے میں جو ہے وہ کوئی بھی تاریں بجلی کی چھوڑ دی گئی ہیں، لٹکا دی گئی ہیں، اور مجھے کرنٹ لگ چکے ہیں 3-4 مرتبہ۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہ ان کے بقول ان کے بقول کہ 2-3 مرتبہ کرنٹ بھی لگ چکا ہے۔ دوسرا وہ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کن کھجورا، ہاں ہاں وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ ایک ریپٹائل قسم کی چیز، انہوں نے پاؤں پہ کچھ پٹیاں باندھی ہوئی تھی۔ تیسرا وہ بہت زیادہ گلہ کرتی ہیں کہ مجھے اکثر ہفتے میں 2-3 دن بخار ہو جاتا ہے، میں ان سے کہتی ہوں کہ میں اپنے کپڑے خود نہیں دھو سکتی، آپ برائے مہربانی سے باہر سے دھلوا لیں، اور یا میرے گھر والے تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں خود دھو کپڑے۔ یہ تو آپ نے کل رپورٹ کیا، تو اس جی میں مسئلہ بھیا، کہاں ہے؟ یہ میں نے جب رپورٹ کیا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں سے کلپس نکال کے ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور وہ سارا جو سوشل میڈیا پہ اس کو جو ڈالا جاتا ہے وہ لاہور آفس سے ڈالا جاتا ہے، وہ تو سارا ادھر ہی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ لیکن ایک نوجوان صحافی ہیں، رضوان غلزئی ان کا نام ہے، سر میری ان سے اتفاقاً کبھی دوست ہیں ہمارے سر۔ اچھا نہیں، میری باپو ذاتی ملاقات نہیں ہوئی ہو تو شاید عمر کے حصے میں یاد نہ رہا ہو۔ 1-2 دفعہ آپ کو یاد؟ ارے بابو میں اپنی بتا رہا ہوں نا کہ میری یادداشت میں نہیں آ رہا ان کا چہرہ۔ وہ جب ہمارے پروگرام کا یہ حصہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کسی طرح اس کو جو ہے وہ پک کر کے نا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور وہ ٹویٹ میں انہوں نے جو بات ظاہر ہے میں نے بیان کی تھی، انہوں نے ایک تو یہ کلپ چلا دی اور دوسرا زبانی بھی ایکسپلین کر دی، جبکہ میں نے جو گفتگو کی تھی وہ ہمارے اپنے پبلک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت دیر بعد آیا۔ اوکے، بہرحال جیسے ہی یہ ٹویٹ آیا تو بشریٰ بی بی کی بہن ہے محترمہ مریم ریاض بٹو صاحبہ، ٹھیک ہے، انہیں 9:39 پر، یہ غالباً آج صبح کا واقعہ یا کل صبح کا واقعہ یا وہ کہیں اور تھیں یا ان کا فون جو ہے کل رات کا ہے، کل رات کا۔ 9:39 تو اے ایم نہیں ہوتا نا، پی ایم ہوتا ہے ویسے۔ اچھا میں تو عرفان کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے جو دوست سر یہ یعنی رضوان نے جو ٹویٹ کیا وہ تو رات میں ہمارے پروگرام سے پہلے کیا، اس نے خیر انہوں نے جو پروگرام نہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ جانے سے پہلے اس نے کر دیا تھا، رضوان نے ہمارے سوشل میڈیا سے پہلے کر دیا۔ بہرحال وہ ابھی کام کی بات پہ آئے جس کی وجہ سے میں شرمسار ہوں، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا انگریزی میں ہے تو آسان اردو میں بیان کر دیتے ہیں، ویسے ظاہر ہے جب بٹو انگریزی لکھیں گے تیش میں آ کر تو پھر وہ لکھیں گے اسی طرح جیسے بٹو تیش میں آ کے لکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی کہ ود اے وائٹ بیئرڈ، سفید داڑھی کے ساتھ اور ایسی ٹانگیں جو کہ قبر میں لٹک رہی ہیں، ہینگنگ ان گریو ہے، ہینگنگ ان گریو،
یہ نام نہاد صحافی کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر اس کو واضح کیا ہے، بشرا عمران خان فیملی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر اسپرٹس آر لو ان اینی وے ڈسپائٹ آل دی انہیومین ٹریٹمنٹ، یعنی تمام تر غیر انسانی سلوک کے باوجود شی از اسٹینڈنگ ٹال، وہ بلند قامت کھڑی ہیں ود ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ نے کون سا جھوٹ بولا؟ یہ جو بھی سونا آپ نے خبر میں نے تو ری چیک نہیں کیا، آپ نے غلط رپورٹ کی۔ وہ بقول ان کے میں نے جس طرح رپورٹ کیا ہے، میں نے اس میں کہا کہ ان کا مورائل ڈاؤن لگ رہا ہے، اور وہ دراصل مگر یہ وہ کہنا یہ جو چاہ رہی باتیں آپ تھی نے کہ وہ لکھی ہیں اس کی میں تو پاکستان بلند تحریک قامت، انصاف اچھا، کے شعبہ اطلاعات میں جو رپورٹ آپ نے کیا تھا، اب یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تو خیر قبر میں ٹانگیں لٹکائے سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو تو بہت جوان لوگ چلاتے ہیں۔ سوشل میڈیا ویسے ہی ینگسٹرز کا کام ہے، 18 سے 35 سال کے بابوں کا نہیں ہے، جین زی جس کو بولتے ہیں اس کا ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان تحریک انصاف محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی اور توہین آمیز سلوک کی شدید ترین مذمت کرتی ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس جرم کی پاداش میں قید کیا گیا ہے کہ وہ چیئرمین عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان پر جیل میں ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جو کسی مہذب معاشرے میں ناقابل تصور ہیں۔ ان کے پاؤں پر کیڑے کے کاٹنے کے باعث زخم پر پٹی باندھی گئی ہے، ان کے کمرے کے اندر بجلی کے بورڈ پر بارش کے پانی سے شارٹ سرکٹ بنا، اور جب انہوں نے بٹن دبانے کے لیے ہاتھ لگایا تو انہیں 2 بار کرنٹ لگ چکا ہے۔ یہ بھی آپ کی تصدیق ہو انہیں گئی۔ پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں، بالٹی میں بھرا ہوا پانی اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مٹی نیچے بیٹھ جائے، یہ میں نے نہیں کہی تھی۔ اسی گندے پانی سے وضو اور نہانے پر مزہ کہ یہ جو پوری داستان ہے، کپڑے دھونے والا ذکر بھی کر دیا انہوں نے، کپڑے دھونے والا کیا، لیکن بہرحال میں نے تو تقریباً ہیڈ لائن اور جس میں میں بار بار کہتا رہا کہ بقول ان کے، لیکن انہوں نے داستان علم جو ہے، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ تو میری بہادر خاتون، اللہ تعالیٰ انہیں ان کو اسی طرح اسی عمر میں فریز رکھے اور ان کے اندر جرأت اور ہمت اور وہ رہے، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ تحریک انصاف والے بکواس کر رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ اسد کیسر جیسے لوگ تو بہرحال ان کی قبر، لیکن یہ سوشل میڈیا والے تو ہمارے ینگسٹر لوگ ہیں۔ اچھا، بات خیر یہاں نہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں، ویسے دوست ہیں، جگر جان ہیں، وسیم بدامی صاحب، انہوں نے کہا یار یہ تو اچھی چسکا فروشی ہے، میں بھی کر لوں کہ پہ گئی ہے نصرت تو ذرا تھوڑی جنی کسر رہ گئی تو ذرا اور بستی کراؤں میں، انہوں نے جناب فوراً اپنے پروگرام میں لے لیا، اپنے پروگرام میں مریم ریاض بھٹو صاحبہ کو لے لیا۔ اب جناب وہ کیا فرماتی ہیں وسیم بھائی صاحب کو وہ دیکھ لیں۔ اب جناب اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہی ساری باتیں انہوں نے رپورٹ کر دی۔ قصور 2 ہیں آپ کے، ایک آپ کی سفید داڑھی ہے، دوسرا قبر میں ٹانگے، دوسرے میں ابھی قبر میں ٹانگے ہیں، ایک تو داڑھی سفید، چونکہ ان کے تو والد جو ہیں وہ تو یعنی شاید جوان بہت جوانی میں ہی ان کی زندگی سے رخصت ہو گئے ہوں گے، شاید کبھی ان کے بھی سفید بال آئے ہوں گے، شاید ان کے رنگ لیے ہوں گے۔ نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں، ارے بی بی میری ٹانگیں تو قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، اور میں عمر کے آخری حصے میں بھی نام نہاد صحافی ہوں، ساری زندگی دینے کی سو کالڈ مینز نام نہاد، سی سو کالڈ مینز نام نہاد، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می انگلش اینڈ آلسو ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ انگلش ان اردو پلیز۔ سو کالڈ کا مطلب ہے نام نہاد، جی وہ کہہ رہی۔ اچھا جی، اب آپ خود فرما رہی ہیں، بلکہ آپ اپنی داستان آپ یوں لے جا رہی ہیں کہ بھوک ہڑتال پہ بھی گئیں، کیوں؟ اچھا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بھائی اس طرح کی باتیں وہی کرتا ہے نا جس کا مورائل ڈاؤن ہو، جو کہہ رہا ہوگا یار میں کتنے یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو اس کے لیے لفظ مورائل ڈاؤن کے علاوہ یا بددلی کہنے چلے یہ وہ کر لے۔ جناب
جو جرت اور ہمت کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. وہ شعر لکھتے ہیں، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. یہ لکھا ہوا ہے مولانا حسرت موہانی نے. وہ شاید آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، اور شاید آپ کو یہ بھی بتانا پڑے کہ مولانا حسرت موہانی ہیں کون.